کا گھر تھا، اس کی کوٹھی تھی، اس کو بیچ کہتے ہیں، یعنی بیچ پہ اس کی کوٹھی تھی. وہ ایک دن مجھے کہنے لگا حضرت آج مغرب کے فوراً بعد میرے پاس کشتی ہے، میں سمندر کے لیے سیر کے لیے نکلوں گا، اگر آپ اپنے فیملی بچوں کو لے جانا چاہیں تو بہت اچھا تجربہ ہوگا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، سیرو فی الارض کی بات پہ تو ہم نے عمل کیا ہے، اب انشاءاللہ فی البحر بھی ہم کریں گے. ہم اس کی کشتی میں بیٹھ گئے، بہت نئی شاندار کشتی تھی، 2-3 عورتیں تھیں، باقی 5-10 ہمارے چھوٹے بچے تھے اور 2 میرے بڑے بیٹے تھے، حبیب اللہ سے اللہ. وہ میں سمندر کی سیر کرواتا رہا. پھر مجھے کہنے لگا کہ حضرت ایک جگہ پر ہم ہنٹنگ کریں گے کریب کی. فشنگ تو ہر بندہ دیکھتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، کریب کو پکڑنا ایک الگ تجربہ ہوتا ہے. اور یہ کریب ہم لوگ تو نہیں کھاتے مسلمان، مگر کافر لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں کہ بڑا لذیذ ہوتا ہے. شکل اس کی بڑی خطرناک ہوتی ہے، مونچھیں ہوتی ہیں، کئی ٹانگیں ہوتی ہیں، دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہے. جیسے کاکروچ ہوتا ہے نا، ڈراؤنا ہوتا ہے. آج بھی عورتیں خاون سے نہیں ڈرتی، کاکروچ سے ڈرتی ہیں. تو وہ بھی اسی طرح کریب بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے بندے کو ڈر لگتا ہے. خیر وہ ہمیں ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں پہ کریب پکڑنے تھے. وہاں اس نے کشتی کھڑی کر دی اور بڑی عمر کے جو مرد تھے وہ سارے نیچے پانی میں اتر گئے. قدرتاً وہاں پہ ایسی زمین تھی کہ پانی کی گہرائی صرف 3 فٹ تھی، نیچے ریت تھی. اب 3 فٹ پانی میں سب اتر گئے اور انہوں نے لائٹ سے وہ کیکڑے جو تھے نا ان کو دیکھنا شروع کر دیا اور ان کو وہ ہٹ کر کے لے آتے. جو کشتی کا ڈرائیور تھا وہ ایک بنگالی نوجوان تھا. وہ بنگالی نوجوان جب کوئی کیکڑا پکڑتا اس کو لے کے آتا اور ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی، اس بڑی بالٹی کے اندر پھینک کے چلا جاتا. کیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے بالٹی کو دیکھا تو اس کے اندر کوئی 8-10 کیکڑے پڑے ہوئے اور زندہ تھے، ہاتھ پاؤں ہلا رہے تھے. تو میں نے اس بنگالی سے کہا کہ بھائی اس بالٹی کے اوپر ڈھکنا بھی دے دو، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کیکڑا باہر نکل آئے تو کسی بچے کو نقصان نہ دے. اس نے میری بات نہیں سنی، اپنا کیکڑا ڈالا، پھر بھاگ گیا، پھر آیا کیکڑا ڈالا، چلا گیا. جب اس نے کچھ دیر بعد پھر غور ہی نہیں کیا تو پھر میں نے ذرا غصے سے اس کو کہا کہ نوجوان، میں نے اردو زبان میں آپ سے بات کی ہے، فارسی میں نہیں کی. آپ اردو سمجھتے ہیں کہ اس بالٹی کے اوپر ڈھکنا دے دو. اس نے کہا صاحب اس پر ڈھکنا دینے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا اگر یہ اوپن رہے گی تو کوئی کیکڑا باہر نکل آیا تو کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے گر جائیں. اس نے کہا حضرت یہ کیکڑا باہر آ ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس نے کہا ان کی فطرت ہی ایسی ہے. آئے میں آپ کو تماشا دکھاتا ہوں. میں اپنی سیٹ سے اٹھ کے تھوڑا آگے ہوا تو میں نے بالٹی کے اندر دیکھا ایک کیکڑا جو تھا نا وہ آہستہ آہستہ بالٹی کی دیوار پہ چڑھ کے باہر نکلنا چاہتا تھا. جیسے ہی وہ تھوڑا سا دیوار کے اوپر چڑھا، پیچھے 2 کیکڑوں نے مل کے نا اس کی ٹانگ کو کھینچ کے پھر اپنے ساتھ نیچے گرا لیا. اب تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کیکڑا باہر نکلنے لگا تو جب وہ تھوڑا سا اوپر چڑھا اور 2 کیکڑوں نے مل کے اس کو پھر اپنے ساتھ کھینچ لیا نیچے. اس نے کہا جی چڑھنے والا چڑھنے کی کوشش کرتا رہے گا، دوسرے اس کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے، ایک کیکڑا دن میں سے باہر نہیں نکل سکے گا. میں کھڑے ہو کے سوچنے لگ گیا ہمارے ملک کے دفتروں کا یہی حال ہے. کوئی بندہ محنت کر کے دیانتداری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، جب وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے نا تو اسی دفتر کے 2 کلیگ مل کے اس کی ٹانگ نیچے کھینچتے ہیں. پھر کوئی اور بڑھنا چاہتا ہے تو پھر 2 بندے اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں. ہماری زندگی کا آج
انداز ان جانداروں کی طرح ہے، مومنوں کی طرح نہیں ہے۔ مومن تو خیر خواہ ہوتا ہے دوسرے کا، ہمارے اندر بدخواہی بھری ہے، فطری طور پر ہمارے اندر آج بدخواہی آ گئی۔